باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑے لذیذ چپلی کباب جو ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں۔ تیار ہو گئے پورے؟ نہیں ہوں گے، اب ہوتے رہیں گے، بنتے رہیں گے۔ اچھا عموماً یہ ہوتا ہے، ویسے میں نے کبھی لائف میں ایک دفعہ ٹرائی کی تھی کباب تلنے کی، وہ چپلی کباب نہیں تھا نارمل، ٹوٹ کیوں جاتے ہیں کباب؟ ہم لوگوں سے ہم ٹوٹ اس جاتے میں ہیں۔ بائنڈنگ ایجنٹ تھوڑا کم ڈال دیتے ہیں، نہیں ڈالتے، جیسے انڈا گیا، بیسن چنے کا آٹا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے بائنڈنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ، تو یہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، تو جب ہم بناتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بالکل مضبوط رہیں گے۔ بالکل مضبوط نہیں، آپ کو تھوڑا پیار سے اس کو پلٹنا ہوگا، پیار سے بٹ پلٹنا ہوگا، وہ نہیں کہ آپ ڈالیں اور ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بتائیں آپ ڈرنک کون سی بنا رہی ہیں؟ کیا رکھا ہوا ہے کہ یہ تو کوئی گوشت کی چیز لگ رہی ہے؟ نہیں، یہ 10 اسٹرابریز جو ہماری آتی ہیں سرپ میں۔ اوکے اچھا، آج ہماری ڈرنک کا نام ہے پنک لیڈی۔ پنک لیڈی؟ جی ہاں۔ واہ، کیا نئے نئے نام لا رہی ہے۔ پنک لیڈی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا، پنک لیڈی بیسکلی جو ہے آپ کا سرپ میں ڈپ کی ہوئی جو اسٹرابریز ہوتی ہیں کین، وہ جاتی ہیں اس میں تھوڑا سا ہمارا اسٹرابری سرپ جاتا ہے جو ہمیں مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، شوگر جاتا ہے، آئل پر کی کریم جائے گی اور آئل پر کا دودھ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بن کے پھر یہ اسٹرابری شیک کیوں نہیں آپ کہہ رہی سمپل؟ کیونکہ اسٹرابری شیک میں ہم جو ہے اسٹرابری سرپ نہیں ڈالتے ہیں، اور جو اسٹرابری ہوتی ہے وہ فریش یوز کرتے ہیں۔ فریش یوز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نئی ڈرنک ہے پنک لیڈی، اور جتنی بھی ڈرنکس یہ بنا رہی ہیں کمال ڈرنک بناتی ہیں جی۔ اور ہماری نشست پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام سعد، پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کی چلے، غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے، اور جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پہ، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پہ، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول
رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ غلام صاحب، بہت خوبصورت، پہلی دفعہ میں نے آپ کو سنا ہے اور بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، بہت اچھا آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے رمضان المبارک میں، ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا کہ لوگ مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور بڑا ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں دعائیں۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کی ہو جائے گی مغفرت اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور خاص کر ماں کا حق، اگر بیٹا پوری زندگی بھر طواف کعبہ کرتا رہے ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر، تب بھی تولید جو وقت کی ڈیلیوری کا جو لمحہ ہے اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرت ہے، اور میں ان لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، ان لوگوں کو ہدایت ہی دے کہ جو اپنے ضعیف ماں باپ کو اولڈ ہومز کے نام پر ان کے جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں دین اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ کمبائنڈ معاشرے کا ہمارے یہاں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ضعیف ماں باپ کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کھانستے زیادہ ہیں، وہ بیمار زیادہ رہتے ہیں، ان کی بیماریاں ہمارے بچوں کو لگ جائیں گی، تو ایسی اولاد کے اوپر بخشش کی بات کرتے ہیں۔ کہاں کی بخشش؟ جو ذریعہ بنے ہمارے کی نگہداشت کا، ہمیں پروان چڑھایا، وہ بوڑھے ہو گئے، اپنی خون پسینہ کی کمائی سے ہمیں ہمارے جسم کو توانا کیا، اور ان والدین کو جو رحمت ہے ماں باپ کے لیے، ماں باپ رحمت ہے اولاد کے لیے، اس رحمت کو اٹھا کر آپ دوسری جگہ پر چھوڑ دی کہ جی یہ ضعیف ہو گئے۔ تو یورپ کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں آتا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ان تمام جو اولڈ ہوم کے نام سے بنائے گئے ان کو فوری طور پہ سیل کرے، گورنمنٹ بند کرے۔ ہمارا جو ایک نظام ہے، نظام معاشرت ہے فیملی سسٹم کا، وہ تباہ ہو رہا ہے اس طرح۔ بالکل جی، یہ سوال میں نے اس وقت کیا کہ ظاہر مغفرت کا اس وقت مشورہ چل رہا ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہوا ہوگا یا ان کے ساتھ برا سلوک رکھتے ہوں گے، تو آپ مغفرت بعد میں کیجئے گا، پہلے ان کو منا لیں، آپ ان کو راضی کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نشست سے ہم نے بھی یہ سیکھا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے یہ بات ہے، درخواست ہے کہ اس پہ ضرور عمل کرے گا۔ مفتی صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مغفرت میں کس طرح کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی عبادت اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اب کسی نے کمر کو کس لینا مفہوم، کہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو سادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں لگایا کرتے، اور دور فرماتے۔ دور کسے کہ دیکھیں، ایک ہے سردار الانبیاء اور ایک ہے سردار الملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو قرآن کا دور یعنی مکمل کرتے، کبھی جبرائیل علیہ السلام سنتے اور آقا علیہ السلام سنایا کرتے، اور کبھی جبرائیل پڑھتے اور آقا علیہ السلام سنا کرتے۔ تو یہ شان ہے اس رمضان کی کہ آقا علیہ السلام اس طرح رمضان گزارا کرتے۔ لیکن میں دو بات عرض کروں گا، پہلے جو نعت پڑھی نا کہ حضور بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، ایسے ہی سے مراد کے، کیونکہ ہمارا مغفرت کا موضوع ہے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے پاس جب ان کی امتیں آئیں گی، کہیں گی کہ آج تو اللہ جلال میں ہمیں کون بخشوائے گا، آج ہماری بخشش کون کرے گا؟ تو فرمائیں گے تم کسی اور کے پاس آؤ، غیر ذالک کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر تمام انبیاء کی امتیں اور تمام انبیاء حضور کے پاس آئیں گے اور حضور سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ تو رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور فرمائے انا لہا، حضور اللہ کے سامنے سفارش کریں، سے کہتے ہیں شفاعت کا دن ہوگا۔ اس دن میرے نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے
اور سجدہ کر کے اللہ کو منائیں گے. حدیث پاک کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ من کان قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان, کہ جس کے دل میں یعنی کہ جس کے اعمال کے اندر ایک بندہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, کہ مثقال کے برابر بھی یعنی کہ اس کے اندر ایمان ہے اس کے دل میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ فرمائے گا اے محمد مصطفیٰ انہیں اٹھائیے دوزخ سے جنت میں لے جائیے. سبحان اللہ. پھر اللہ کے رسول پھر سجدے میں جائیں گے, پھر فرمائیں گے من کان قلبہ ذرۃ من الایمان, جس کے دل میں پہلے مثقال یعنی کہ آپ سکے کی ایمان ہے, پھر کہا ذرے برابر بھی ایمان ہے, اسے بھی اٹھائیے اور دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیے. پھر فرمائے گا پھر اللہ کے رسول سجدے میں آئیں گے, فرمایا من کان قلبہ ذرۃ او ذرۃ من الایمان, کہ ذرہ تو ایک ہے نا, اس کا بھی کوئی ذرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا آپ اس کو بھی اٹھائیے اور جنت میں لے جائیے. آخر میں حکم یہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا, یعنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, زیادہ روزہ نہیں رکھا, زیادہ حج نہیں کیا, ایک بار کلمہ پڑھا اور ایمان سے اس دنیا سے چلا گیا, حضور اسے بھی اٹھائیے دوزخ سے جنت میں لے جائیے. سبحان اللہ. کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عجاب عطا ہے. اور آپ نے جو بات کی نا, آپ بات کرتے ہوئے کہ ماں اور باپ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا کون پڑوسی ہوگا, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی ایک قصائی ہوگا, جسے آپ کہتے ہیں گوشت کاٹنے والا. اب نبی اللہ اور نبی اللہ کا پڑوسی ایک قصائی, فرمایا کہ یا اللہ تیرا اس بندے نے کیا عمل, تیری کون سی ایسی عبادت کی جو اتنا مقرب ہوگا, اتنا پیارا ہو گیا. فرمایا موسیٰ دیکھو جا کر, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں, آپ حلیہ آپ نے بدلا تاکہ وہ پہچانے نہیں نبی اللہ ہے. جب گئے تو المختصر کر رہا ہوں کہ وہ شخص نبی اللہ کو لے کے جاتا ہے, ماں بوڑھی ہے, چل نہیں سکتی, کھانا کھا نہیں سکتی, آٹا گونتا ہے, پہلے خود چباتا ہے, وہ چبا کر نوالا ماں کے منہ میں ڈالتا ہے, جیسے ہی ماں کو ہچی لگتی پانی لینے جاتا ہے, ماں دعا دیتی ہے اللہ میرا بچہ بڑا گناہ گار ہے, لیکن اے اللہ میں دعا کرتی ہوں اسے اپنے نبی یا موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. سبحان اللہ. معلوم کیا چلا, یہ مغفرت ہے, یہ دعائیں ماں باپ کے وسیلے سے ملتی ہیں. تم انہی کو دور کر رہے ہو جو بڑھاپے میں, یہ بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں, جوانی میں دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. بے شک جی, یہ تمام باتیں اس نشست سے سکھانے کا اور سیکھنے کا مقصد بھی ہے, اور آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگ جانے انجانے میں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ جو کرتا ہے وہ تو بہرحال ہر کسی کو ہی پتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن جانے انجانے میں بھی ہم نہ جانے کون سے ایسے گناہ کر رہے ہیں جو اس کا ہمیں علم نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا, آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو. نازیہ ایک سوال آپ سے, کیونکہ آپ پروگرامز بھی کافی کرتی ہیں, ہمارے ہاں ایک ایشو رہتا ہے, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مغفرت کی, معافی کی, لیکن دلوں میں بغض بڑا رہتا ہے. ساس بہو کے جھگڑے کو لے لیں, اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ہاں جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک بغض رکھا ہوا ہے, دوستوں میں لے لیں, منہ پہ آپ کی بڑی اچھی ہیں کہ جو نازیہ آئیں گے, پیچھے نکلتی برائیاں شروع کر دیں, اور اس کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک معاف کر دے, اللہ میں معاف کر دے, پھر ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہ انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں انسان کے اپنے اندر, یا انسان کے اندر کوئی کمتری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے کوئی اپنے آپ کو کمتر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کم ہے, اور برتر وہ اسی وقت ہی ہوگا نا کہ جب اس کی شخصیت میں نکھار ہوگا, اس کی شخصیت کو, وہی والی بات ہے کہ انسانیت ہوگی, کہ انسانوں کو انسان کے ساتھ کس طرح سے اپنے رویے رکھنے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اپنی آپ کی ذات سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ تکلیف میں نہ آئے. دیکھیں اتنی سی بات اتنی سی ہے نا, لیکن اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں بالکل کہ آپ, اور دوسری چیز کہ اپنے آپ کو جب انسان بڑا بناتا ہے نا, جب وہ برتری کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے. اس کے اندر کیا خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اچھا انسان ایسا ہو کہ ایک تو اس کی اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ دے, دوسرا یہ کہ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو, دوسروں کی مدد کر سکے. جب وہ دوسروں کی مدد کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر وہ جو ایک پاور والا ایک عنصر ہوتا ہے نا کہ میں پاورفل ہوں, میں تو بس ان سب سے بہت بڑا ہوں, وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے گا. تیسری یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنے والی بات. اگر ایک شخص یہ سوچ لے کہ جو ساس کی یا یہ جو فیملیز کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف اس وقت آتی ہے جب ساس اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میں سب سے برتر ہوں, میں مالکن ہوں. تو جب یہ چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں نا تو آٹومیٹکلی وہ بہو کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں ہوگا. اور وائس ورسا
جس کا بیٹا زیادہ، جس کا ہسبینڈ زیادہ کماتا ہوگا اور وہ زیادہ جو ہے ارن کرتا ہے، تو وہاں پر بیوی میں بھی غرور ہی آ جاتا ہے. تو یہ غرور جو ہے نا، یہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ فیملی کا کوئی ممبر بھی ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے کوئی برانڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جہاں پر بھی غرور آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے گا بلا وجہ، تو پھر بس مطلب کوئی وجہ ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ ہو بھی، اور وہ بھی غرور اور تکبر کو تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دین میں بتائی ہوئی ہے. بات صرف یہ ہے کہ دین کو، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کس کس نے پڑھا اور سمجھا ہے. نہیں پڑھا ہوگا، نہیں سمجھا ہوگا، تو وہاں پر وہ چیز، میں پھر کہتی ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یا اگر آپ سمجھنا ضروری ہے. اور میں کہوں کہ بار بار جب آپ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو راہ دیتا ہے اور سمجھانا شروع کر دیتا ہے. بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ان کو ہم نے کتنا فالو کیا ہے. اور بس ایک چیز دیکھیں، پھر وہی میں کہوں گی، اللہ نے ہر دفعہ جو ہے قرآن مجید میں بھی انسانوں کے لیے بات یہی کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کی بات، پوری آپ کا پورا لائف سٹائل بتا دیا کہ آپ نے رہنا کس طرح. جس طرح ہم تولنے کی بات بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہاں پر منع فرمائے کہ غلط نہیں تولنا ہے. تو مطلب کہ اتنی، اگر آپ باریکی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات میں چلے تو ہمارا اپنا بہت فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخر. آپ یہ سوچیں کہ آٹومیٹکلی جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بہت جو صادق اور امین ہوگا، جو نیکی کے کام کر رہا ہوگا، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جس کے آگے لوگ کوئی غلط بات بھی کہیں تو وہ مطلب جو اس کو برا بھلا بھی کہیں تو وہ اس کو تمیز سے جواب دے گا، اس کو سمجھائے گا. تو آپ یہ دیکھیں آٹومیٹکلی وہ بندہ جو اس کی شخصیت جو ہے نا، وہ لوگوں میں ایسی ہو جائے گی، الگ ہی ہوگی کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں گے. ایک بات کا جواب دے گا مفتی صاحب، آپ کی جانب بھی آ رہا ہوں، مجھے ایک بات کا اور جواب دے گا. یہ بڑا ہماری فیلڈ کے علاوہ سب جگہ ہی ہوتا ہے، اور آپ زیادہ اچھا جواب دیں گی. نہیں، جو میں بھی سوال کرنے والا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایک اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور، جبکہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ میں اور آپ اس وجہ جانتے ہیں، گناہ ہی نہیں، گناہ کبیرہ ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ نہ اس سے ہمیں کوئی انسیکیورٹی ہے، یہ کیا ہم شوق میں کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ تفریحتاً ہم گناہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کے ماحول میں بچہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کی ذہنیت اسی طرح ہی بن جاتی ہے. میں پہلے تو گھر والوں کو بہت بڑا بلیم کروں گی، گھر والوں کے ساتھ ساتھ پھر جس اسکول میں یا جس اس کے ادارے میں اس کی تربیت ہے، وہاں پر بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی. تیسری چیز یہ کہ جب انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کنورسیشن کیا کرے، تو وہ کنورسیشن کرنے کے لیے وہ غلط کنورسیشن کرتا ہے اور گناہ لے لیتا ہے. تو اب آپ کی کنورسیشن میں آپ کی کیا چیز آ جاتی ہے؟ تعلیم. کیا چیز آتی ہے؟ ریسرچ. میں کہتی ہوں ریسرچ پر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. جہاں پر جن فیملیز میں بچے ریسرچ کرتے ہیں، جن فیملیز میں آپ دیکھو انوویٹو کام کرتے ہیں، جن کے بچوں میں ہابیز ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کو ہابیز بھی کرواتے ہیں، یا جن میں جو ہے کریشن، کوئی کریٹو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہاں پر کبھی بھی بچے ایسی بات نہیں کریں گے، یا بڑے ہو کر وہ پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کریں گے. تو ساری بات یہ ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے. بالکل جی، وہ تمام دوست جو ہمارے بھی ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جی پیچھے جاتی بات کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ تفریحتاً گناہ لے رہے ہیں کہ آپ کو اور سب کوئی فائدہ نہیں ملنا ہوتا. یہ ایک ہابی بن جاتی ہے کہ بھائی کوئی گیا ہے تو اس کے پیچھے برائیاں کرو، اس کی غیبتیں کرو، اور غیبت کرنے کا کیا گناہ ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے. جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات جو بہن نے ساس سسر کے بارے میں کی نا، میرے نبی نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک ہے، والدین ایک نہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ والدین ایک نہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. پیدا وہ جو والدین تمہیں یعنی کہ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو جس طرح ان کا حق ہے، یعنی ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ایک تو یہ والدین ہے. ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے تمہیں تعلیم دی یا تمہیں اچھا معاشرہ یا تربیت دی، وہ بھی اسی طرح کے حقدار سے پہلے والدین رہے. ان کے سامنے بھی تمہیں اف نہیں کرنا، ان کے سامنے بھی صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنا. تو مراد یہ کہ یہی حقدار جو اصل والدین ہیں. دوسرے والے تیسرے ساس سسر. ہم عام طور پہ ان کو والدین نہیں سمجھتے، ساس یا سسر سمجھتے ہوتے ہیں، چاہے داماد ہو
चाहे बहू हो। तो अगर आप दामाद हैं तो ये जान ले अल्लाह ने आपको बेटा बनाया है और उनको वालिदैन का हक दिया है, तो आपके लिए भी हक यही है कि उनके सामने उफ नहीं करना, उनके सामने आपको सिला रहमी करना है और उनसे बदतमीजी नहीं करना। अगर आप बहू हैं तो बहन आपको बेटी बनाया है, और अगर सास हैं तो आपको माँ बनाया है, तो माँ सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, तो वही हक है बेटी का कि माँ के सामने उफ नहीं करना, माँ के साथ सिला रहमी करना और माँ के साथ बदतमीजी नहीं करना। जब आप अपनी माँ के साथ साथ अपने उस्ताद को, अपनी सास को, अगर जब आप अपने दामाद होने के नाते अपनी माँ बाप के साथ साथ अपने उस्ताद को, अपने ससुर को वालिद या वालदा समझेंगे, यकीन जाने आपके अंदर वो बात ही नहीं आएगी कि सास आपको गैर समझे या ससुर आपको गैर समझे। एक बात और आखिरी जो बात कही ना कि भाई हम गिबत करना शुरू कर देते हैं, पीछे जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फल यकुल खैरन, जब तुम बैठे हो तो अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अच्छी बात कर सकते हैं तो करें, वरना खामोश रहें। और अगर कहीं गिबत हो रही है तो आप उठकर चले जाएं। आप इस गुनाह में अगर आप बात भी नहीं कर रहे तो अगर आप सुन में हैं तब भी आप गुनाह कबीरा में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, वो तमाम दोस्तों के सर्कल, किसी एक की बात नहीं कर रहा, कोई ये ना कि हमें पॉइंट आउट कर रहे हो, तमाम दोस्तों के सर्कल जिसमें ये सब कुछ होता है। आप देख लें जी कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा गुनाह अपने सर ले रहे हैं बिला फजूल का। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं मुझे कि मग़फ़रत की बात होती है कि जी मग़फ़रत अल्लाह ताला सबकी फरमा रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मग़फ़रत नहीं होगी। बिल्कुल है। कौन है वो लोग? सबसे पहले जैसे आपने कहा वालिदैन का नाफरमा, जो वालिदैन के साथ जुल्म करता है, जैसे अभी शेख साहब बात कर रहे थे। दूसरा नशा करने वाला। नशा कैसा? कोई भी नशा कि जो हराम अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जैसे शराब है आप या हीरोइन है, ऐसा नशा जो इंसान को, इसके दिमाग को, अकल को ज़ाइल कर दे और वो ऐसे काम कर दे जो शरई हदूद को छोड़ नहीं दे। तो वो अगर उसकी मग़फ़रत कर ले, जी पैसे का नशा, अगर वो उसको वाकई ज़ाइल कर रहा है उसके। अच्छा, ये जो नशे की आपने बात की, अगर कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है या और कोई ऐसा काम करता है, उसके बाद वो तौबा कर ले फिर ना पिए, फिर भी नहीं होगी? नहीं तो फिर तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह ताला तौबा कर रहा है ना। अच्छा, तौबा अल्लाह ताला तो अगर मौत से पहले मौत से करता रहा तो मग़फ़रत होगी नहीं। अल्लाह ताला नहीं, उसमें वो जाहिर सी बात है उस चीज़ को आदत ने अपनाया ना। अच्छा, ठीक है। तीसरा शख्स वो जो शख्स कतई ताल्लुक़ रखता है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता है। अच्छा, याद रखिएगा हुजूर ने फरमाया मुसलमान 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान से नाराज नहीं हो सकता। हमारा क्या हाल है कि पड़ोस भाई ने हमें दावत का नहीं कहा, हम नाराज होकर जाएंगे ही नहीं। मेरे भाई अल्लाह ताला क़तई ताल्लुक़ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता, तो क़तई ताल्लुक़ करने वाला भी जो है वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता और तौबा नहीं कर सकता। इसी तरीके से वो शख्स जो सूद खोर है, अच्छा, सूद खोर की भी माफी जो है ना ऐसे नहीं होती जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। यानी कि असल बात ये कि नादिम होना, हमारा मसला यही कि हम नादिम ही नहीं होते। आज तो हम कह रहे हैं गड़गड़ा भी रहे, रो भी रहे, कल से फिर वही काम शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा सारा मसला ये पता नहीं ये क्या है कि मुझमें भी होगा। मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा उस वक्त में बैठा बड़ा वो, हमें एहसास होता है कि यार ये गलत काम हो गया, हम अल्लाह से बड़ी माफियाँ मांगते हैं, अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। अच्छा, अल्लाह मियाँ कर देते हैं, लेकिन फिर अगले दिन हम वही काम करने लगते हैं। इसके लिए बताया भी था हमें मुफ्ती साहब ने क्या करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से बस यही दुआ है, आज की रात ये दुआ है कि मैं ऐसा बना दे कि हम दोबारा ना करें। आमीन। अच्छा नादिया, बात हो रही थी कि कता ताल्लुक़ रखने वालों से उनकी माफ़रत, हमारे यहाँ ख़ानदान में भी और दोस्तों में भी ये चीज़ बड़ी होती है, हम क्लास कॉन्शियस हो जाते हैं। यार अगर ये बंदे की क्लास है तो इसकी, अगर हमें शादी में जाना है, तकरीब में जाना है तो हम बड़ा तैयार होकर जाएंगे, या उसके घर जाएंगे तो हम बड़े एहतमाम से जाएंगे, और कोई ऐसा है तो हम कहेंगे वो इसके यहाँ जा रहे हैं चले जाओ। मतलब ये इतना फ़र्क क्यों आता है? क्लास कॉन्शियस क्यों होगा इतना? देखिए, एक तो क्लास कॉन्शियस जो है, इसकी बात तो बाद में करती हूँ मैं। पहले तो ये कि जब आप किसी के घर जाते हैं ना, तो उसके जो खुशी के लिए वो आपको अच्छा तैयार होना ज़रूरी है, उसकी खुशी के लिए। और जब आप अच्छा तैयार नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि आप उसकी खुशी में खुश नहीं हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस से, जो हमारे कहा जाता है कि ये इस स्टेटस का या उस स्टेटस का। अच्छा, स्टेटस बनाया किसने है? स्टेटस बनाया है दौलत और जो इंसान का घमंड, इन चीज़ों ने। और क्योंकि जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करने लग जाते हैं, ये हमारे माशरे में खुद लोगों ने क्रिएट कर दी चीज़। हमारे माशरे में क्या, बाहर के माशरे में भी यही है कि ये क्रिएट की हुई चीज़ है कि अब जो पसंद किया जाता है, इसके पास जितना पैसा है उसको उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत की जाती है। बात ये है कि अगर आपका क्राइटेरिया ही इज्जत का ये हो गया कि पैसा है तो दैट मीन्स कि आपकी अपनी शख्सियत क्या है।
اس کا مطلب آپ خود بہت گھٹیا شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ نے کرائٹیریا صرف پیسہ بنا دیا, آپ نے اس کی شخصیت ہی نہیں دیکھی, شخصیت کا آپ نے ستیہ ناس کر دیا, آپ نے اس کو اس چیز سے پسند کیا جو صرف ایک دنیاوی چیز ہے, اور دنیاوی چیز وہ بھی ایسی مٹیریلسٹک چیز جس کا کوئی وہ نہیں, کیونکہ وہ اس پیسے سے کیا اس کو بنا سکے گا. نازیہ نے بالکل یہ جو بات بولی ہے نا کہ ہم لوگوں نے خود ایک بنا لیا, اور ہمارے یہاں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے پیسہ کمایا کہاں سے ہے, بس پیسہ کہیں سے بھی اس کی عزت کرنا چاہے, پیچھے ہم اس کے بارے میں 100 باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن جب وہ ہمیں نظر آئے گا ہم سلوٹ موڑیں گے, بولیں گے یس باس. اور جب ہماری اپنی شخصیت یہ ہے کہ ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں اور پیسے کو ہی سب کچھ مان رہے ہیں, تو پھر ہم کس بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ کیوں عذاب آ رہے ہیں, ہم پہ کیوں پرابلمز آ رہی ہیں. ان تمام باتوں کو سوچیے گا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور شوبیہ نے چپلی کباب بھی بہت اچھے سے یہاں پہ بنا لیے ہیں راہیل بھائی کی فرمائش پہ, اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرابری شیک نہیں, پنک لیڈی, سوری پنک لیڈی بھی یہاں پہ تیار ہو چکا ہے. اچھا جی, یہ پنک لیڈی اور یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں, بالکل تیار ہے, بالکل تیار ہو چکے ہیں. اور کل انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ سجاوٹ کے الگ پیسے ہوتے ہیں, اور واقعی میں دیکھیں انہوں نے اس میں ڈالا کیا ہے, یہ صرف کورینڈر دھنیا ہے. ہاں تھوڑا دھنیا ڈالا ہے, لیکن کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ. اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج بات ہو رہی ہے مغفرت کی, ظاہر ہے آپ بھی اپنی دعائیں کرتی ہوں گی, آپ معاف کرتی ہیں کبھی کسی کو یا نہیں, بالکل سخت چل رہی ہیں آج کل آپ؟ نہیں بالکل, اگر میں کسی ناراض بھی ہوتی ہوں نا تو میں بول دیتی ہوں میں آپ سے بات نہیں کرنے والی, یا کچھ اگلے دن میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہوا بھی ہے پیچھے. بالکل زیادہ دل میں نہیں رکھتی, معاف کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. جی بڑی اچھی ہماری شیف ہیں, اور بہت اچھا یہ اب تک جتنی بھی انہوں نے ہمیں سحریاں بنا کے دی ہیں بہت اچھی دی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ غلام سعد موجود ہیں, میں نے ان کو پہلی دفعہ سنا تھا, لیکن بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ان کی آواز ہے. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ. اور جن پہ اتری ہے آیت تطہیر, جن پہ اتری تطہیر, وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا. اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں, ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے, آنا جانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں, ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا
जाना मेरे हुजूर का है, और नेमतें सब वही खिलाता है, नेमतें सब वही खिलाता है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है। माशाल्लाह बेटा, बहुत खूब। हमारी उम्र मैंने तभी पूछी थी, 20 साल इनकी माशाल्लाह उम्र है, और अभी मज़ीद आपकी आवाज़ में और खूबसूरती भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आएंगे, कुछ रेमेडीज़ हैं जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। अक्सर लोगों के दिल में मसला होता है, कुछ वॉल बंद होते हैं, मेडिकली तो वो अपना इलाज करा ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वो है बेहतरीन चीज़, ऐसी है रेमेडी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अमराज में शिफा परवरदिगार आलम की जानिब से ही होती है, कि शिफा में जानिब अल्लाह है। अजवा खजूर जो है वो 21 दाने अजवा खजूर के लें, लेकिन प्योर अजवा हो, जो हमारे यहाँ आजकल अजवा जो के नाम से ये हो रहा है कारोबार, ये अजवा नहीं है, ये आम खजूर है। अजवा खजूर हो, 21 दाने अजवा खजूर पर सलामुल कौलम में रब रहीम पढ़ कर दम कर लें, और वो 21 रोज़ाना के हिसाब से, एक के हिसाब से वो खाना शुरू करें, और उसकी जो गुठली है उसको फेंकें नहीं, उसको ड्राई करके पाउडर कर लें, और वो पाउडर भी खाएं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि जो दिल की आर्टरीज और वाल तक ये हमारे मुशाहिदे में आ चुकी हैं, तो वो बेहतर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गर्मियों पे वैसे तो नाजिया भी हमारे पास है, इनको भी बहुत ऐसी चीज़ें पता है। गर्मियों में जो अक्सर लोगों की चेहरे की स्किन जो है वो झुलस जाती है और बड़ा काला काला लोग कहने लगते हैं, उसके लिए क्या करें? अभी वैसे भी आगे और गर्मियाँ पड़ने वाली हैं। देखें, संतरे और वो अगर मिले तो आपको किनू, ठीक है, इनके आप 50 ग्राम के करीब जो है ना, इनके जो छिलके हैं, ठीक है, उनका सफ़ू बना लें, और सफ़ू मिलता भी है अगर सही मिल जाए वो प्योर तो। और अर्क़े गुलाब सिंथेटिक ना लें, ठीक है, जो सही देसी होता है वो ले लें, तकरीबन 50 मिलीग्राम से मिलेगा ये, लेकिन ये सही, और पता है इसकी बहुत पहचान से क्या ऐसे लोग हैं जो देसी तरीके से जो सिरका निकालते हैं, देसी सिरका होता है, इसी तरीके से। कलर उसका वाइट ही होता है? हाँ, वाइट कलर वाइट ही होता वाइट ही होता है। लेकिन वो देर तक उसको अगर आप स्किन पे डालेंगे, देर तक खुशबू रहेगी उसकी। अच्छा, ये सिंथेटिक जो है वो जल्दी से रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाती है खुशबू। ठीक है। तो आप वो ले लें, और ग्लिसरीन से 4 से 5 कतरे ले लें, ठीक है, 4-5 ड्रॉप, इनको महलूल बना लें, मास्क बन जाएगा, चेहरे पे लगाएं सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है, और देखिए सब चीजें बेहतर रहें, नो साइड इफेक्ट। आप अपने चेहरे पे लगाएं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद अच्छे साबुन से उसको धो दें, और धोने के बाद आप धूप में चले जाएं। स्किन के ऊपर कोई किसी किस्म की जो तापकारी असरात होते हैं, धूप के असरात, मुज़िर असरात होते हैं, वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नहीं होंगी। तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि इससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। नाज़िया, मुझे ये बताइएगा, आप कि बड़ी बातें हो रही थी, आप कुकिंग करती हैं? अभी हमने आपको अपनी शेफ दिखाई, आप कुकिंग करती हैं? मैं कुकिंग क्या, मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने 2009-2010 में मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की थी यहाँ से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। तो उसके बाद फिर मैंने कुकिंग भी शुरू की, और मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं कुकिंग के। मेरी नज़र नहीं पड़ी। हाँ। अच्छा, तो नाज़िया, मतलब इतनी मल्टी टैलेंटेड क्यों? मतलब मैं देखता हूँ आप एज एन एंकर पर्सन भी काम कर रही हैं, अब आपने नहीं मुझे बता दी कि आप एक शेफ भी हैं, फिर आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो ये इतने सारे कामों में कैसे? असल में सबसे पहले तो मेरा आर्ट का बहुत शौक था, आर्ट जो भी पेंटिंग और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने पेंटिंग भी की है और मैं करती भी रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो उसी से रिलेटेड सारी ये फील्ड्स हैं। और मुझे ये होता है कि मैं जो भी काम करूँ मैं इसमें सर्टिफिकेशन ज़रूर है। मैंने खुद, क्योंकि एजुकेशन पे जब मैं बात करती हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ, तो मैं खुद भी उस पर अमल करती हूँ कि मैंने कोई चीज़ भी कभी भी सर्टिफाई हुए बगैर नहीं किया। यहाँ तक कि ये मैंने कुकिंग भी सर्टिफिकेशन ली, अपना मेकअप्स के लिए भी एक ज़माने में डिज़ाइनिंग भी की, उस वक्त भी मैंने सर्टिफिकेशन उसमें भी हासिल की थी। तो ये है कि यहाँ तक कि अगर आप एंकरिंग की भी लें तो भी मैंने वर्कशॉप्स ली हुई हैं। तो मतलब हर चीज़ के लिए जो है ना, ये ज़रूर है कि मैं कहती हूँ आपको जो काम भी करें
پڑھ لکھ کر آئیں گے تو آپ جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے. اور یہی چیز کوکنگ میں بھی ہے. میں آپ آ جائے تو میں آپ کو پراپر شیفس کی طرح ہی کام کر کے دکھاؤں گی. یہ مجھے ویسے میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ ہماری فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے دوست ہیں, لیکن نازیہ کی میں بات بتاؤں جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ بندی ہے, کیونکہ یہ آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئیں گی اور اچھا کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ نہیں ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی ہر چیز میں ٹانگ اڑانے والی بات نہیں ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. اور آج انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا کہ یہ ایک بہت اچھی شیف بھی ہیں اور بہت جلد ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھائیں گے. مفتی صاحب وقت بہت کم ہے, صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل کسی سے دکھا ہوا ہے تو کیا اس بندے کی مغفرت ہوگی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی. پہلی بات ہے کہ وہ اگر حیات ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے, چاہے اس کی غیبت کی ہو, چاہے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو. یہ یاد رکھ لیں معافی اس شخص کی ہے جو اگر حقوق العباد میں سے اگر کسی نے حق تلفی کی ہے, کوئی بھی ہو, چاہے آپ کا پڑوسی ہو, چاہے آپ کا بھائی ہو, چاہے آپ کی بہن ہو, چاہے آپ کی ماں ہو, جب تک آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک معافی نہیں ہوگی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آتا ہے 7ویں آسمان کے پر جلوہ اپنا نشاور کرتا ہے اور حکم دیتا ہے, اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے, کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے, کوئی ہے جو رزق میں اضافہ چاہے, کوئی ہے جو وبا سے بیماری سے نجات چاہے. تو آج وہ راتیں آ چکی ہیں. اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر, 7 آسمان ہیں, ان 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پر آ کر آپ سے پوچھ رہی ہے, آپ کو پکار رہی ہے کہ آؤ میری طرف مغفرت طلب کرنا ہے, میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچئے کہ کتنا پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے عام طور پہ, لیکن آج کنواں آپ کے پاس ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے سیراب ہوں, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معافی قبول. اچھا بالکل شارٹ پر بتائیے گا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے ہیں لیکن نیک کام بہت کرتے ہیں, تو کیا اس سے ان کی مغفرت ہوتی ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھ, جو فرائض ہیں وہ تو ادا ہی ہیں. کسی کہتے ہیں نا کہ راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, پتہ نہیں کون سی اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند آ جائے, اللہ معاف فرما دے. بڑے بڑے عبادت گزار ہیں, ان کی عبادت شاید قبول نہ ہو, لیکن ایک بندہ نیکی کرتا ہے, رب پسند کر لے قبول ہو جاتی ہے. بے شک جی, اور عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے. لیکن جو تمام باتیں اس نشست میں جانی گئیں کہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی اور اگر وہ یہ غلط کام کر رہے تو ان کی مغفرت کا فائدہ نہیں ہے, تو پہلے ان غلط کاموں کو بھی ٹھیک کرے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے یہ معافی مانگے کہ جو خطائیں, جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ان کو معاف عطا فرما. اور بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا. نازیہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل انشاءاللہ دوبارہ 1 سے 3 میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.